الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کا ایک غیرت مندانہ اور جرت مندانہ عمل پیش کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ ہمارے سامنے کتاب ہے الثقات امام عدلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں راوی نمبر ہے 645۔ مشہور محدث ہیں امام ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی رحمہ اللہ۔ ان کے متعلق حضرت امام عدلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلام بن سلیم الحنفی کوفی ہیں، ثقہ ہیں، اور آپ سنی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اتباع کرنے والے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ جب آپ حدیث بیان کرتے اذا مُلِئَتْ دَارُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، کہ جب آپ کا گھر اصحاب حدیث سے یعنی حدیث کی طلب کرنے والوں سے، محدثین سے، طلباء سے بڑھ جاتا تھا، قال لابنہ، تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے تھے چپکے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، قم، اٹھ جا، فمن رأیت فی داری، جس بندے کو تو دیکھے میرے گھر میں، یشتم احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو برا بلا کہتا ہو، گالی دیتا ہو، فاخرجہ، تو اس کو میرے گھر سے نکال دینا۔ تاریخ الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212۔ ذرا غور کریں، حضرت امام ابو الاحوص الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کتنا غیرت مندانہ عمل رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اسی کام پر مقرر کیا ہوا تھا کہ تم نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو بندہ بھی صحابہ اکرام کو برا بلا کہے، صحابہ اکرام کو گالیاں دے، اس کا حل کیا کرنا ہے؟ اس کو نکال دینا ہے۔ یہ تو تھا ہمارے اسلاف کا طرز عمل۔ اور آج کل کے مولوی ماشاءاللہ صحابہ اکرام کے دشمنوں کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہنس ہنس کے ملتے ہیں۔ یہ لوگ کل کو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہر سیدہ عائشہ، حفصہ کو یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھی ان کی غیرت، یہ تھا ان کا عمل۔ ان کو تبلیغ کا بھی پتہ تھا، ان کو اتحاد کا بھی پتہ تھا، وہ دین کے بھی خیر خواہ تھے، وہ اسلام کے بھی مفکر تھے۔ یہ عمل کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دلوں سے صحابہ کرام کا بغض نہیں نکال دیتے۔ تو ہمارے علماء کو چاہیے، ہماری عوام کو چاہیے کہ ان اسلاف کے طرز عمل کو اپنائیں، تاکہ صحابہ کرام کے دشمنوں کو پتہ چلے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔